اندر ایک صحبت ہے، اس صحبت میں ادھر نیکی کا سپرنگ ہے، فاؤنٹین ہے، ادھر بدی کا فاؤنٹین ہے، اور دونوں اپنی اپنی آرمیز اور فورسز کے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں یہ اندر کی صحبت ہے، اندر کی، یہ سب کچھ اندر ہو رہا ہے ابھی۔ چار چیزیں ہیں اس روحانی صحبت کے لیے۔ کتنی؟ ایک ہے نفس، بولیے نفس، جس کو آپ ایگو بھی کہتے ہیں، لوور سیلف بھی کہتے ہیں۔ دوسری عقل، اس کو آپ مائنڈ بھی کہتے ہیں، انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا قلب، ہارٹ، یہ اسپریچول ہارٹ ہے، فزیکل ہارٹ نہیں۔ اس ہارٹ کے اندر یہ جگہ ہے اس کے رکھے جانے، قلب۔ چوتھا روح، سول۔ چار چیزیں انسان کے اندر۔ نفس جو لوور سیلف ہے، یہ نمائندہ ہے جسمانیت کا۔ اپنے آپ کو آگے نقطے کی طرف لے جا رہا ہے۔ نفس ایک نمائندہ، ریپرزینٹیٹو ہے، کس کا؟ پوری جسمانیت کا۔ وہ جو باڈی لینس کہا، مادیت، میٹیریلسٹک بینگ کہا، اور جس کے پیچھے ساری خرابیاں، برائیاں اور سینز اور ڈس اوبیڈینسز ہیں، ان کا نمائندہ، ریپرزینٹیٹو ہے نفس۔ ادھر ملکوتیت، اسپریچویلٹی، اسپریچول ورلڈ، ورلڈ آف پائٹی، ورلڈ آف رائچسنس، ورلڈ آف اوبیڈینس، ورلڈ آف ورشپ، ورلڈ آف اللہ پروکسیمٹی، اس دنیا کا بھی ایک نمائندہ ہے، اور وہ ہے روح۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو اللہ نے فرمایا میں اپنی روح پھونکوں گا۔ روح ربانیت کی نمائندہ ہے، نفس جسمانیت اور حیوانیت کا نمائندہ ہے۔ دو کمانڈرز ہیں، ایک ادھر کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک ادھر کی نمائندگی کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان فائٹ ہے، اور بیٹل فیلڈ کیا ہے؟ دل۔ دل کیپٹل ہے اس باڈی کی سٹیٹ میں، باڈی کی سٹیٹ میں ہارٹ از دا کیپٹل۔ ہارٹ جو ہے وہ آپ کا کینبرا، کیا کینبرا بولتے ہیں کیپٹل؟ ہارٹ باڈی کی سٹیٹ کا اسلام آباد ہے، باڈی کی سٹیٹ کا واشنگٹن ڈی سی ہے، باڈی کی سٹیٹ کا لندن ہے، کیپٹل ہے۔ ادھر نفس اپنے لشکر لے کر کھڑا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ نفس اپنے لشکر لے کے چیف کمانڈر کھڑا ہے۔ ادھر روح کھڑی ہے، طہارت، عبادت، طاعت، تقوی، محبت، تواضع، انکساری، توکل، رضا، تفویض، یہ لشکر لے کے کھڑی ہے۔ وہ ملکوتی صفتیں دونوں، ادھر بدی کی صفتیں، ادھر نیکی کی صفتیں، ادھر تباہی اور خرابی کی صفت ہے، ادھر اطاعت گزاری اور عبادت گزاری کی صفت ہے۔ روح چاہتی ہے میں کیپچر کر لوں کیپٹل آف دا کنٹری کو، ہارٹ کو۔ نفس چاہتا ہے میں کیپچر کر لوں ہارٹ کو۔ ہارٹ ایک بیٹل فیلڈ، اس پر جنگ ہو رہی ہے، دونوں کیپچر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس نے کیپچر کر لیا ہارٹ کو، آٹومیٹیکلی عقل پر اس کا کنٹرول ہو جائے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جس نے دل کو کیپچر کر لیا، whether نفس اور روح، whosoever among anyone among both captures the heart, automatically control over your عقل، your intellect۔ عقل پھر قلب کے تابع ہو جائے گی، پھر وہی سوچے گی جو دل سوچائے گا، عقل وہی دیکھے گی جو دل دکھائے گا، عقل وہ کہے گی جو دل کہے گا۔ ہارٹ becomes the حاکم، the ruler۔ عقل اس کو سپورٹ کرتی ہے، عقل اس کے لیے، قلب کنگ بن جائے گا، عقل اس کا پرائم منسٹر ہو جائے گا۔ دونوں کی جنگ ہے، نفس کی اور روح کی۔ اب نفس اور روح کی جنگ میں جو ہارٹ کا بیٹل فیلڈ ہے، اس میں نفس بھی چاہتا ہے کہ مجھے سپورٹ ملے، میری کمپنی ہو، چونکہ اس نے ایک پوری کمپنی، ایک پورا ماحول انسان کے اندر کریٹ کر دینا،
اور روح بھی چاہتی ہے کہ مجھے میرے کمپینینز مضبوط ہوں. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے جسمانی طور پر بھی فزیکلی بھی باڈی کے اندر کمپینینز بنائے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. باڈی کے اندر باڈی ہے ہماری، اس کو دیکھیں تو وائٹل آرگنس کو دیکھیں. فزیکل بینگ ایک برین ہے، پھر ہارٹ ہے، آپ کے لنگز ہیں، لیور ہے، کڈنیز ہیں، اور بہت سارے آرگنز ہیں، مگر مین چند وائٹل آرگنز کو لے لیں. یہ سارے ایک ہی کمپنی میں رہتے ہیں، ایک صحبت میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھائی میں برائی میں. جو نظام فزیکل آرگنز کا ہے یہی نظام اسپرچل آرگنز کا ہے. کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتا. دیر از نو آئسولیشن ود ان آور باڈی. میں صرف 3 مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح فزیکل آرگنز کی ایک کمپنی ہے، آپس میں صحبت ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آئسولیٹڈ نہیں ہیں. مثلا لنگز میں تھیلیاں ہوتی ہیں، وہاں جو سیلز کیری کر کے جاتے ہیں پورے بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ، ان سیکس کے ذریعے لنگز میں وہ انہیں منتقل کرتے ہیں. ٹیک اوور اور ہینڈنگ اوور کا پروسیس ہوتا ہے، وہ ان کو منتقل کرتے ہیں، اور جو فریش ایئر آئی ہوتی ہے آکسیجن لے کر لنگز میں، وہ لنگز کے ذریعے اس بلڈ کو منتقل ہوتی ہے. جیسے ایک بری چیز ادھر دی جاتی ہے تاکہ باہر نکل جائے، اور اچھی چیز آکسیجن اس بلڈ کو دی جاتی ہے. یہ لنگز اپنا فنکشن کرتے ہیں. یہ لنگز آئسولیٹڈ نہیں ہے اپنے فنکشن میں، وہ آکسیجن لے کے بلڈ فوری ہارٹ کے پاس پہنچتا ہے، ہارٹ کے پاس. اور آکسیجن جو باہر سے ریسیو کی لنگز نے اور بلڈ کے سیلز کو دی تاکہ ہارٹ کو پہنچائے، تو دونوں کا دیکھ انٹریکشن کیسا. اس کو کمپنی کہتے ہیں، صحبت. ایک کا دوسرے سے انٹریکشن ہے، ایک دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے، ایک کی زندگی دوسرے کے ساتھ ہے، نفع دوسرے کے ساتھ ہے، نقصان دوسرے کے ساتھ. آکسیجن ہارٹ میں پہنچتی ہے، ہارٹ پمپ کر کے وہ آکسیجن پھر بلڈ کے ذریعے پورے جسم کو پھر پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح انٹریکشن ہے لنگز کا ہارٹ کے ساتھ. اب اسی طرح ایک اور چیز دیکھ لیں، اب برین کا انٹریکشن ہے. ہر چیز جو جسم میں ہو رہی ہے اس کا ایک فیلنگ برین کو جاتی ہے، میسج جاتا ہے، برین آرڈر کرتا ہے اس فنکشن کرنے کے لیے اس ریلیونٹ آرگن کو. ہر چیز از بینگ کنٹرولڈ بائی دا برین. برین لیڈر ہے، ہر ایک کے لیے وہ آرڈر کر رہا ہے، کمانڈمنٹ دے رہا ہے. حتیٰ کہ جن لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، سلیپ ایپنیا آپ میں سے بعضوں کو نہیں سمجھ آئے گی کیا چیز ہے. سلیپ ایپنیا ہوتا ہے بعض لوگ سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے مگر فوری آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے. کئی 10 بار اٹھتے ہیں، کئی 20-25 بار اٹھتے ہیں، کئی 50 بار اٹھتے ہیں رات پر. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو نیند نہیں آتی. اس کے لیے ڈاکٹر بھیجتے ہیں اس کو. جیسے ہمارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے بھی نیند آتی ہے، تو کئی وہ ہیں سلیپ ایپنیا میں کہ سوئے ہوئے بھی نیند نہیں آتی، سوئے ہوئے بھی نیند نہیں آتی. ان کو ڈاکٹر بھیجتے ہیں لیبارٹری میں سلیپ ٹیسٹ کے لیے. سلیپ ٹیسٹ میں اگر سلیپ ایپنیا مرض کا نام ہے نکل آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے بندہ ہوا کو، اس کے لنگ اور جو ہوا کی نالیاں اتنی طاقت میں نہیں کہ وہ اس کو اندر کھینچ سکے، آکسیجن نہیں پہنچتی ہارٹ. جب سو جاتا ہے تو ہارٹ کو مطلوبہ آکسیجن نہیں پہنچتی. جب آکسیجن بلڈ کے ذریعے نہیں پہنچتی تو ہارٹ ان آرڈر ٹو ریسیو دیٹ آکسیجن تیزی سے پمپنگ کرتا ہے. پمپنگ وہ سمجھتے ہیں، اور جب میں تیزی سے چلوں تو پمپنگ کروں تو آکسیجن ملے گی، ایسے تیزی سے کرتا ہے آکسیجن لینے کے لیے. کرتا کرتا تھک جاتا ہے، آکسیجن تو اوپر سے آئی نہیں ہوا میں. آپ سمجھ گئے نا، سلیپ ایپنیا کی وجہ سے. تو جب ہارٹ تھک جاتا ہے، 1 منٹ کے قریب اگر جائے اور آکسیجن نہ ملے تو بندے کی موت واقع ہو سکتی ہے. وہ نیند میں موت واقع ہو سکتی ہے.
اینڈ وہ ٹائم جب ڈیتھ کے قریب ہو سمجھیں اور ہارٹ تھک گیا ہے, آکسیجن نہیں مل رہی, تو برین جھٹکا دے کے اس بندے کو جگا دیتا ہے. وہ جو ہر تھوڑے تھوڑے وقفے بعد جاگتے ہیں نا, آپ میں سے جس کو اللہ نہ کرے شریف اپنیا ہو, جس کو بھی ہے وہ جاگتا ہے, وہ برین جگاتا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے. اگر برین اس کو جھنجھوڑ کے نہ جگائے اور وہ سویا رہے تو آکسیجن تو مل نہیں رہی, ہارٹ تھک جائے گا, اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ فنکشن ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. تو برین دیکھو کتنا نگرانی کرتا ہے, برین اس کو جگا دیتا ہے. کس طرح انٹریکشن ہے, برین جڑا ہوا ہے ہارٹ کے ساتھ, لنگز جڑے ہوئے ہیں ہارٹ کے ساتھ, اور یہ ہر آرگن کے ساتھ برین کا ایک اپنا اسی طرح بنتا ہے. ایک آخری اور مثال دے دیتا ہوں جسٹ سمجھانے کے لیے کہ کمپنی اللہ پاک نے جسم کے اندر اعضاء کی بھی کمپنی بنائی ہے. دے ہیلپ ایچ ادر, دے سپورٹ ایچ ادر, اینڈ دیٹس وائی آور لائف از پروٹیکٹڈ. کیونکہ وہ جو کمپنی میں آرگنز رہتے ہیں, our brain, our heart, our lungs, our liver, our kidneys, our pancreas and everything, they work together, they live together, they support one another. And this is how we maintain our life. یہ کمپنی اور صحبت کا مطلب ہے صحبت زندہ رکھتی ہے اگر اچھی ہو. اسی کے برعکس اگر کوئی ایک آرگن خراب ہو جائے تو وہ خراب صحبت اس کو مردہ کر دیتی ہے. جیسے اچھی صحبت ہارٹ کو زندہ رکھتی ہے, اس طرح پینکریاز ہے, آپ کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے تو پینکریاز پروڈیوس کرتا ہے, یعنی اس کو میسج آتا ہے, انسولین پروڈیوس کرتا ہے تاکہ انسولین سیلز کے ذریعے ہائی لیول آف شوگر کو کنزیوم کر دے. وہ شوگر کنزیوم ہو جاتی ہے, مل کے کام کرتے ہیں. جب وہ کنزیوم ہو جاتی ہے دیٹس اٹ. اگر وہ لیول سے نیچے چلی جائے, کنزیوم نہ ہو اور شوگر بچ جائے, سٹل ہائر لیول ہے گلوکوز کا, تو اس کو پھر لیور اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. لیور لے کر اس کی فارم کو چینج کر کے گلوکوز کو ایک اور فارم میں اس کو سٹور کر لیتا ہے. جب کسی وقت رات کو شوگر لیول نیچے چلا جائے تو لیور از خود سمجھ جاتا ہے کہ شوگر لیول نیچے ہے, اب اس کو شوگر چاہیے, تو وہ جو اس نے سٹور کی تھی سٹوریج سے اس کو نکالتا ہے شوگر, پھر دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اور کنورٹ کر کے ریلیز کرتا ہے تاکہ بلڈ کا شوگر لیول اوپر آ جائے. میں نے جسٹ آپ کو 3 مثالیں دی ہیں, اس پر آپ 1000 مثالیں بنا لیں. سائنس کے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ 1000 مثالیں سمجھتے ہیں. دس از ہاؤ آور آل آرگنز ورک ٹوگیدر. اس کو کمپنی کہتے ہیں. کمپینینز اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. صحبت والے لوگ اچھائی یا برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اب جس طرح میں نے آپ کو فزیکل آرگنز کی چند مثالیں ہیں, اب اسی طرح اسپرچل آرگنز کی بھی مثالیں. یہ جب آپ یہ سمجھ گئے نا آسانی سے, اب اسپرچل آرگنز بھی ہیں, نفس, عقل, قلب, روح, ان کا بھی انٹریکشن ہے. جیسے آپ جسمانی اعضاء کے اندرونی صحبت کو سمجھ گئے, internal company and companionship, and they are helping each other, supporting each other, influencing each other. جس طرح یہ کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں, the same condition you will find in spiritual organ and their company. تو نفس, قلب, عقل اور روح کی ایک کمپنی ہے. اس کمپنی میں یہ ضرور ہے جو میں نے کہا کہ بیٹل فیلڈ قلب ہے. نفس چاہتا ہے کہ جو میرا ماحول ہے, مائی انوائرمنٹ, دیٹ شوڈ پریویل ان دا ہول ہیومن انر سیلف. روح چاہتی ہے کہ جو میرے ٹریٹس اور میرے کریکٹرسٹکس ہیں دوز شوڈ پریویل ان ہیومن انر سیلف. جس کی وجہ سے فائٹ ہوتی ہے کہ دل کو جیتیں. نفس چاہتا ہے دل میرے قبضے میں آ جائے, ہارٹ شوڈ کم ان مائی کنٹرول. روح چاہتی ہے ہارٹ میرے قبضے میں آ جائے, شوڈ کم ان مائی کنٹرول. کیونکہ ہارٹ جس نے جیت لیا عقل اس کے تابع ہو جائے گی. یہ ایک جنگ ہے جو انسان کی باڈی کے اندر ہمہ وقت رہتی ہے. ہمہ وقت اندرونی صحبت میں
یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں اور اچھائی اور برائی میں آپس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں. اب جب یہ ایک دوسرے کو وائٹل فزیکل آرگن اینڈ وائٹل اسپرچل آرگن جب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں دونوں کو اپنے آپ کو اسٹرینگدن کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے. روح کہتی ہے کہ میری سپورٹ میں کوئی آئے تاکہ نیکی طاقتور ہو. نفس چاہتا ہے کہ مجھے سپورٹ ملے تاکہ بدی طاقتور ہو. تو امیڈیٹ سپورٹ جو دونوں کو مل سکتی ہے اچھائی کے لیے فار گڈنس اور فار دی ایول برائی کے لیے, دونوں کو, وہ ہمارے اعضاء ہیں جو جسم کے باہر ہیں. نفس کو بھی سپورٹ چاہیے اور اسپرٹ کو بھی سپورٹ چاہیے, سول کو بھی. وہ ہمارے باڈی کے اعضاء ہیں اور ان اعضاء میں ہماری آنکھیں ہیں, ہمارے کان ہیں, ہماری زبان ہے, ہمارے ہاتھ ہیں, ہمارے پاؤں ہیں, ہمارا پیٹ ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ آنکھ میں نہیں رہ جاتا, وہ اندر جاتا ہے. اس کا امپیکٹ یا وہ نفس کو طاقت دے گا یا وہ روح کو طاقت دے گا. یہ نقطہ ہے صاحب. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جب وہ جو برائی کا منبع اور سرچشمہ ہے لوور سیلف نفس, یا اس کو سپورٹ کرے گا, ہیلپ کرے گا اگر برائی کو دیکھیں گے, اور اگر اچھائی کو دیکھیں گے تو روح کو سپورٹ دے گا. اب آپ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کا معنی سمجھ جائیں گے. آقا علیہ السلام نے پوچھا الا انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہت اچھے لوگ کون ہوتے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کن کی صحبت میں بیٹھا کریں, ایو جلسائنا خیر, کون ہمارے بہتر جلیس ہیں جن کی صحبت اختیار کریں, کمپنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ان کی صحبت میں بیٹھا کرو جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. آقا علیہ السلام ان کی صحبت میں بیٹھو جنہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھ رہی ہیں آنکھیں, آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے یا اللہ پاک کا ارشاد ہے, اس کی وزڈم کو سمجھنا چاہیے نا. دیکھنے والی ہیں آنکھیں, دیکھا جا رہا ہے بندوں کو, کسی بندے کے چہرے کو, کسی بندے کو دیکھا جا رہا, اس کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور یاد اللہ کیسے آ گیا. دیکھا آنکھوں نے اور دیکھا کسے, کسی اللہ کے بندے کو, اور یاد کون آ گیا, اللہ آ گیا. تو کوئی there should be some connection between these three things. وہ کنیکشن یہ ہے کہ آنکھیں اگر کسی اللہ والے کو جو خیر کا منبع اور سر چشمہ ہے اس کو دیکھیں گی تو وہ اس کی جو ویژن ہے دیکھنا, اس کا اثر جا کے روح کو خوشی اور طراوت اور لذت دے گا. اس کا اثر روح کو پہنچے گا, روح مچل اٹھے گی, اور جب روح کو ذوق ملے گا وہ اللہ یاد کرا دے گا. جس طرح ایک نیک صالح اللہ کے ولی, اے رائچس پرسن, پائس پرسن, کسی نیک شخص کو دیکھ کر his vision and his ziyara reminds you of Almighty Allah, because this vision creates an impact on your ruh. It supports the demand of your ruh and gives a proper strength to the ruh, and ruh connects that vision to Almighty Allah. اس طرح کسی برے شخص کو دیکھیں, کسی برے گناہگار, ظالم, حریص, کرپٹ اور قاتل اور حریص اور خود غرض ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھے اور ہر روز اسے دیکھیں اور اس کو سنیں, تو وہ اس کو دیکھنا نفس کو فائدہ دے گا, اس کا امپیکٹ نفس پر جائے گا. نفس شیطان کا نمائندہ ہے, وہ تاریکی بڑھا دے گا, وہ شیطان یاد کرا دے. اس لیے آنکھ, کان, زبان, منہ, ہاتھ, پاؤں اور پیٹ کیا کھایا, یہ ساری چیزیں اندر کی جو بیٹل ہے, اندر کی بیٹل جسمانیت اور روحانیت کے درمیان,
اس کا حصہ بنتے ہیں. لہذا اب میں آپ کو وہ آداب بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے اندر کی صحبت نیک بن جائے گی، اور وہ کام جس کے ذریعے اندر کی صحبت بد ہو جائے گی. ابھی تک پوری گفتگو میں نے کر کے آپ کو سمجھایا کہ ایک صحبت ہے، ایک کمپنی ہے جو انسان کے وجود کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کمپنی کے دونوں فیز ہیں، نیکی کا بھی ہے، بدی کا بھی. اور وہ جو اسے سپورٹ کر کے اندر کے ماحول کو چینج کرتی ہے سچویشن، وہ سب سے پہلے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. اس لیے یہ انٹرنل صحبت یہ ہماری فزیکل صحبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ابھی میں آؤٹر کمپنی پہ نہیں آیا. جو باہر کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت، رائچس صحبت، پائس کمپنیاں، پر اس پر نہیں آیا. ابھی تو جسم تک میں کھڑا ہوں. ابھی میں جسم کے اندر کی بات کی، اب جسم کے باہر کی بات کر رہا ہوں، اور دونوں کا کنیکشن سمجھا رہا ہوں کہ کیسے وہ صحبت قائم ہوتی ہے، کیسے وہ صحبت قائم ہوتی ہے. آنکھ، اگر آپ چاہیں کہ آپ کے من میں نیک صحبت قائم ہو، آپ کے من میں اچھی صحبت قائم ہو، پائٹی آ جائے، آپ کے اندر تقوی، گاڈ کانشیسنس آ جائے، آپ کے اندر پیورٹی آ جائے، آپ کے اندر اللہ کی محبت، لو فار آل مائٹی اللہ اور لو ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ جائے، آپ چاہیں اللہ کی نیئرنیس اور پروکسیمیٹی آ جائے، آپ چاہیں کہ آپ کے اندر اللہ کی اوبیڈینس آ جائے، عبادت کا ذوق آ جائے، آپ چاہیں کہ آخرت کا فکر آ جائے، آپ کے من کے اندر نیکی اور نور آ جائے، اس کے یہ لازمی ہے 5 چیزوں کو صاف اور پاک کرنا. آنکھیں، بولیے، یور آئیز، یور ایئرز، بولیں، یور ایئرز، یور لینگویج، یور ٹنگ، زبان، یور ہینڈز، یور فیٹ اینڈ یور اسٹومک. 6 چیزیں. یہ 6 ڈورز ہیں، یہ 6 ڈورز ہیں جن سے اچھائی اور برائی نے داخل ہونا ہے. یاد رکھ لیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کا ہر دیکھنا کوئی نہ کوئی امپیکٹ رکھتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر. ایسا نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں کوئی اثر نہ ہو. آپ مجھے بتائیے، کبھی آپ صبح اگر گارڈن میں جائیں، گرین پارکس میں جائیں، اچھے پودوں کی جگہ پہ اللہ صبح جائیں اور سانس لیں اور دیکھیں، سمندر کے کنارے جائیں، دریا کے خوبصورت ویلیز میں جائیں، اچھی بیوٹیفل پلیسز پہ جائیں، تو جب دیکھتے ہیں وہ مناظر پھولوں کے، گارڈنز کے، اس سے ایک فریشنس فیل ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کو ہوتی ہے نا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بات کریں اور وہاں سانس لیں، تو سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے، اس کے اندر کوئی امپیکٹ، انفلوئنس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے برعکس اگر آپ بری جگہ پہ جائیں، بدبودار جگہ پہ جائیں، غلیظ جگہ پہ جائیں، تو اس کا امپیکٹ طبیعت پہ اپوزٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ جس طرح اچھی چیزوں کو دیکھنے کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کو پڑتا ہے، اور بری چیزوں کو دیکھنے کا نیگیٹو امپیکٹ آپ کی صحت پہ پڑتا ہے، ایگزیکٹلی اچھی صحبت اور اچھی چیزوں کو دیکھنے کا اور اچھی بری چیزوں کو دیکھنے کا ایک اسپریچول امپیکٹ بھی آپ کے من میں پڑتا ہے. اسپریچول امپیکٹ. اگر آپ لقمہ حلال کھائیں، if you eat just حلال فوڈ، رزق حلال کھائیں، تو کھانے سے آپ کی صحت پہ تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے نا. انرجی آئے گی، جی، آپ کو کیلشیم بھی ملے گا اسی میں سے، وائٹامنز بھی اسی میں سے ملیں گے، آپ کی نیوٹریشن بھی ہوگی، آپ کو جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں باڈی کی وہ ملیں گی نا. تو جس طرح فزیکل امپیکٹ ہوتا ہے کھانے سے، اسی طرح اگر رزق حلال ہوگا تو اس کا اسپریچول امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور اگر رزق حرام ہوگا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. جس جانور کا گوشت کثرت سے کھائیں گے، اس کے ٹریٹس اور کریکٹرسٹکس آپ کے اندر پیدا ہونے لگ جائیں گے. سبزیاں کھائیں گے، جو ویجیٹیرین جو لوگ ہیں،
تو وہ سبزیاں کھانے سے اس کی طبیعت پر اس کے اثرات ہوں. ویجیٹیرین طبیعت میں نرم ہوں گے, غصے والے کم ہوں گے, جابر قاتل ایروگنٹ کم ہوں گے, ہمبل ہوں گے. اور جو بہت زیادہ گوشت خور ہیں, زیادہ گوشت کھانے والے, وہ ویجیٹیرین کے مقابلے میں ذرا طاقتور, ایروگنٹ, میں والا, انرجیٹک زیادہ ہوں گے. یہ باریک چیزیں ہیں. ہر چیز کو دیکھنا, سننا, کھانا, پینا, ہر ایک چیز کا ایک اثر ہے. تو آنکھوں کے آداب میں مینرز بتاؤں تاکہ اس سے صحبت اندر کی پاکیزہ ہو جائے. اور کون سی چیزیں ہیں دیکھنے کی جو دیکھیں تو اس سے اندر کی صحبت ناپاک ہو جائے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, there are 4 things we should always try to see. There are 4 things which you should always try to see. You should always be open to see whatever is necessary in performing your duties, whether religious or worldly. You should always see, to contemplate the celestial and earthly dominions of God, the signs of the creation of God. جب بھی دیکھیں, you should see within everything which you are seeing the signs of creation, the wisdom of the creation of Almighty God. اس نگاہ سے دیکھیں. آنکھوں سے ہمیشہ you should get moral lessons from everything which you see. This is vastness of Allah's creation. ماؤنٹینز کو دیکھیں تو کتنے بلند ہیں, اس سے اللہ کی بلندی کا تصور کریں. سمندر دیکھیں تو واسطنس سے اللہ کی رحمت کی وسعت کا ذکر کریں, اللہ کا بینیفٹ کتنا ہے. سورج کا نور, روشنی دیکھیں تو اللہ کے نور کی طرف دھیان لے جائیں. سبزے کی ہریالی, فریشنس دیکھیں تو تھنک اباؤٹ Allah's mercy and compassion. ماں کی مامتا کو دیکھیں تو اس سے اللہ کی رحمت کو کا ریفلیکشن دیکھیں. باپ کے نظم کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت کا نظام اس کی طرف توجہ لے جائیں. So whatever you see, try to see the signs and attributes of Almighty Allah. Either Allah's attributes or the signs of His great creation in this world. جب بھی دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ جو ونڈرز دنیا کے دیکھ رہے ہیں یہ وٹنس ہیں اللہ کی کریشن کی. پرندے دیکھ رہے ہیں, درخت دیکھ رہے ہیں, سمندر, پہاڑ, کائنات, وسعتیں, بارش, بادل آ رہے ہیں, سارا کچھ, ہر ایک چیز میں سے یہ اللہ کی کریشن کے وٹنس ہیں. تو دیکھیں, مگر ایسے نہ دیکھیں جیسے جانور دیکھتا ہے. دیکھتا تو وہ بھی ہے مگر وہ اس دیکھنے سے سیکھتا کچھ نہیں, اس دیکھنے سے ڈیرائیو کچھ نہیں کرتا. یہ فرق ہے بٹوین ہیومن بینگ اینڈ اینیمل, کہ جانور دیکھتا ہے مگر وہ اپنے مطلب کی چیز دیکھتا ہے, ادھر جانا ہے یا ادھر جانا. انسان دیکھتا ہے تو ہر دیکھنے سے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے نشان کو دیکھتا ہے, اللہ کی کوئی نشانی دیکھتا ہے. تو دیکھیں ایسی چیزیں. اور there are some things which should not see. ان کے لیے تو آپ کی آنکھیں بند رہیں. اگر آنکھیں ان چیزوں کے لیے کھلیں گی تو ان کا امپیکٹ آپ کی سول کو, روح کو پر پہنچے گا, اور آپ کے اندر جو پوزیٹیوٹی ہے, رائچسنس ہے, پائٹی ہے, پیورٹی ہے, جو نیکی ہے, اس کو طاقت پہنچے گی. جب اس کو طاقت پہنچے گی تو من کے اندر کی صحبت صالحہ ہو جائے گی, اندر کی صحبت نیک ہو جائے گی. اور طاقت روح کو جب ملتی جائے گی تو وہ اپنی بیٹل میں ہارٹ کو کیپچر کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتی چلی جائے گی. اور جب ہارٹ کیپچر ہو جائے گا, نیکی کا جھنڈا, فلیگ آف پائٹی اینڈ رائچسنس جب ہارٹ کے اوپر قائم ہو جائے گا, اٹ بیکم دی ڈومینین آف پائٹی اینڈ رائچسنس. پھر پورا من نیک ہو جاتا ہے, فرشتے بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے, وہ من چینج ہو جاتا ہے. 2 چیزیں آپ کو نہیں دیکھنی, جو چیزیں وہ یہ, یو شوڈ ناٹ لک اپون پرسنز آؤٹ سائڈ. You should not look upon the person. You don't try to gaze on the people whom you are prohibited. The people within prohibited degrees. جنہیں دیکھنے سے Almighty Allah has prohibited you, forbidden you. ان کو نہ دیکھیں.
اتفاقیہ نظر پڑے ٹھیک ہے، مگر ان کو نہ دیکھیں، کیونکہ جب پروہیبیشن کو دیکھیں گے تو پروہیبیشن آپ کے من میں نیگیٹیوٹی اور سنفلنس ڈالے گی. آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ایئرز کے ساتھ جا کے آہستہ آہستہ من تبدیل ہوتا ہے، آپ ایک ڈیفرنٹ انسان بن چکے ہوں گے، جس میں غیرت ختم ہو گئی ہوگی، نیکی کی رغبت ختم ہو گئی ہوگی، شرم اور حیا ختم ہو چکا ہوگا، اور دین اور آخرت کی محبت ختم ہو چکی ہوگی. It takes time, but all these things keeps on changing you. اور یہ چیزیں پھر شیطان کی طرف لے جاتی ہیں. You should not look at the things lustfully, تاکہ گریڈ نہ آئے. کسی کی دولت ہے، you see somebody's car, somebody's house, somebody's lavish living, somebody's wealth, اس کو lustfully نہ دیکھیں with greed. اس کو lustfully دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا. ایک آدمی دیکھتا ہے کہتا ہے ماشاء اللہ، اللہ نے کتنا کرم کیا، وہ اللہ کے کرم کا دھیان کرتا ہے. دوسرا آدمی اسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں محروم ہوں، وہ حرص سے دیکھتا ہے کاش مجھے بھی یہ ملتی. اس کے دیکھنے سے اسے آباد کر دیا، اس کے دیکھنے نے برباد کر دیا. دیکھا ایک ہی چیز کو، اس نے دیکھا تھینک فلی، کہا دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے، اس کا دل خوش ہوا. تو اس چیز نے تھینک فلنس کریٹ کی، اٹ سپورٹڈ یور سول. اور اسی چیز کو دوسرے نے دیکھا لسٹ فلی، گریڈیلی، اس سے جیلسی پیدا ہوئی یا اپنا ڈپرائیو ہونے کا خیال پیدا ہوا، آپ نیگیٹو ہو گئے. اس نے نفس کو سپورٹ کیا، اس نے روح کو سپورٹ کیا. لسٹ اور گریڈ کے ساتھ نہ دیکھیں. اینڈ اگین نمبر 3، یو شوڈ ناٹ لک ایٹ دا فالٹس آف ادرس. ڈونٹ لک ایٹ دا فالٹس آف ادرس. لوگوں کی خرابیاں، برائیاں مت دیکھیں. ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں. ہم اتنے دیکھ دیکھ کر نفس اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے کے عادی نہیں رہے. ہمیں لوگوں کی اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی. جب نگاہ ڈالیں گے کوئی برائی نظر آئے گی، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے. تو جو آدمی دوسروں کی کمزوریاں اور خرابیاں دیکھتا ہے وہ دراصل اپنے من کو خراب کر رہا ہے، اپنے من کو برباد کر رہا ہے، وہ نفس کو تقویت دے رہا ہے. تو دوسروں کی خرابیاں نہ دیکھیں، اور اندر صحبت کو اچھا کرنے کے لیے کیا دیکھیں؟ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھیں. جس کو بھی دیکھیں، کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو؟ بولیے. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اچھائی تو ہوتی ہے نا. یہ گلاس اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا اوپر سے خالی ہے. This is full up to here and the upper part is empty. There are two ways of looking at it. ایک یہ کہ اس کو فل دیکھنا کہ ماشاء اللہ اتنا بھرا ہوا ہے. جب آپ اس کا بھرا ہوا حصہ اٹ از فل یہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے من کو بھر دے گا. جب آپ ایمٹی حصے کو دیکھیں گے یہ اتنا حصہ خالی ہے، تو یہ خالی پر گھورنا دیکھنا آپ کے من کو نیکی سے خالی کر دے گا. بھرا ہوا دیکھنے والا خود بھرا رہتا ہے، اور خالی حصے کو دیکھنے والا اندر سے خالی ہو جاتا ہے. بھرا ہوا دیکھنے سے بندے کے اندر شکر آتا ہے، خالی حصہ دیکھنے سے بندر میں شکوہ آتا ہے. There is a difference between شکر and شکر. بس اتنی سی بات. دیکھتا ہر کوئی ہے، تو صرف دیکھنے میں فرق ہے. آنکھ تو وہی ہے. اس لیے کسی کا فالٹ نہ دیکھیں، اس میں کوئی اچھائی ہے تو وہ دیکھیں. کوئی شخص اچھائی سے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو خالی ہے. ہر ایک شخص میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، بھلے تھوڑی ہے. خدا کے لیے جب دیکھو تو اس کی اچھائی کو دیکھو، برائی نہ دیکھو. کسی شخص کی برائی بولیے نہ دیکھو. ہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مجھے برائی دیکھنے کا شوق ہے، مجھے برائیاں دیکھنے کا شوق ہے، کمزوریاں دیکھنے کا شوق ہے. اچھا وہ شوق بھی پورا کر لیں، میں دیتا ہوں. پھر اگر برائی دیکھنے کا شوق ہے تو اپنی برائیاں دیکھیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں. اپنی برائی دیکھیں گے تو سمر جائیں گے، سمر جائیں گے.
دوسرے کی برائی دیکھیں گے بگڑ جائیں گے. تو یہ آنکھ کے مینرز ہیں جو صحبت کریٹ کرتی ہے من کے اندر، یا سپورٹ کرے گی نفس کو، یا سپورٹ کرے گی قلب کو، روح کو. اور اسی طرح یاد رکھ لیں، برائی آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک برائی بتاتا ہوں جس سے بڑی برائی کوئی نہیں کائنات. کیا؟ جسٹ ریپیٹ مائی ورڈ. ایک برائی ہے تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور برائی بولیے نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں اور چاہتی ہیں میں بتاؤں وہ کون سی برائی ہے؟ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں دنیا میں. بتاؤں؟ سب سے بڑی برائی دوسرے کی برائی دیکھنا. سب سے بڑی برائی بولیے دوسرے کی برائی دیکھنا. سب سے بڑی اچھائی دوسرے کی اچھائی دیکھنا. اچھائی دیکھنے والا، آئی گو فردر، آگے جاتا ہوں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے والا دل میں سخی ہو جاتا ہے، اور دوسرے کی برائی دیکھنے والا کنجوس ہو جاتا ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ سخی جینرس بننا چاہتے ہیں یا مائزرلی کنجوس بننا چاہتے ہیں؟ دیکھو ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اثر ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو پروہیبٹڈ ہے کہ نہ دیکھیں، وہ کسی کو کنٹمپٹ کے طور پہ نہ دیکھیں. ڈونٹ لک ان کنٹمپٹ اپون ہیومن بینگس. دوسرے کو حقیر نہ دیکھیں، اپنے سے چھوٹا نہ دیکھیں، کسی کو بلیٹل نہ کریں. جس کو بھی دیکھیں اپنے سے بہتر دیکھیں. حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں کسی ایسے شخص کو دیکھو جو عمر میں تم سے زیادہ ہے، کیا از اولڈر دین یو، اس کو دیکھو تو یوں سوچو کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس نے نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ کی ہوں گی. دس از ہاؤ صوفیاء تھنک. اللہ والے اس طرح سوچتے ہیں، اس کی عمر زیادہ ہے سو اس کو زیادہ موقع ملا، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اگر کسی ایسے کو دیکھو جو عمر میں کم ہے، جو عمر میں کم ہے، ینگ ہے آپ سے، تو یوں سوچو کیونکہ عمر میں کم ہے سو اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں. This is way of seeing and way of thinking. عمر زیادہ ہے تو نیکیاں زیادہ کی ہوں گی. اس کی عمر مجھ سے کم ہے تو اس نے گناہ کم کیے ہوں گے. اور اگر ایک جیسا ہے عمر میں، آپ کا کولیگ ہے عمر میں برابر ہے، تو حسن ظن کرو ایک جیسا ہے تو پھر امکان غالب ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک ہوگا، اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. ان اینی کیس لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، فالٹس اور برائیاں نہ دیکھو. آنکھ کو اس طرح استعمال کریں. ایک میں آپ کو مینرز بتا رہا ہوں کس طرح امپروو کرنی ہے انٹرنل کمپنی، اور اس اندر کی صحبت کو کس طرح نیک اور صالح اور رائچس کرنا ہے. یہ جو اعضاء اللہ نے بنائے ہیں باہر کے، یہ ہیلپ فل ہیں. اس پوری سٹوری کو جو میں نے اندر کی سنائی، جس میں دو گروپ ہیں، نیکی اور بدی کی جنگ ہے، ان اعضاء نے اس جنگ میں یا اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو سپورٹ کرنا ہے. اب سنتے ہیں، آپ سنتی ہیں نا، تو سننے کے بھی رولز ہیں، کیا سنیں اور کیا نہ سنیں. What are the things one should open the ears to hear? And what are the things one should close his ears to hear? جن کے لیے کان کھلے رکھے سنیں. وہ پہلی چیز the word of God، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام، اور سلف صالحین اور the righteous، جو نیک لوگ، اللہ کے اولیاء، صالحین، علماء کاملین، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے اقوال اور تعلیمات. سننے کے لیے پہلے تین چیزیں سنیں: قرآنک کمانڈمنٹس، پروفیٹک ٹریڈیشنز، اور سینگز آف دا رائچس، نیک لوگوں کی باتیں سنیں. جب یہ سنیں گی اور آپ سنیں گے،
کثرت سے جو سنیں گے، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، ہر کلمہ وٹ ایور یو ہیئر it sends its message and impact in your brain, and brain conveys that message to your body. جو سنتے ہیں ہر لفظ کا ایک اندر امپیکٹ اور انفلوئنس. تو جو آدمی ہمیشہ اللہ کے احکام سنتا ہے، اللہ کے رسول کے احکام سنتا ہے، اولیاء صالحین کی باتیں سنتا ہے، وہ سنتے 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 اس کے اندر نیکی اور صالحیت چانس. کئی بار انسان سوچتا ہے ہم بزی ہیں جی، کیوں سنیں، اس مجلس میں کیوں جائیں، حلقہ میں کیوں جائیں، یہ تو ہم خود جانتے ہیں. نہیں، ایسا کبھی نہ سوچیں. سننا اٹ سیلف خیر کا منبع ہے. جب سنیں گے اور خیر سنیں گے، خیر دماغ میں جائے گی، اور دماغ سے خیر آپ کے دل میں جائے گی، اور خیر آپ کی روح کو سپورٹ کرے گی، اور اس خیر کو سنتے 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 اندر کی صحبت خیر پر. اس کے بعد کیا سنیں؟ دا ورلڈ آف نالج اینڈ وزڈم. جو بھی سنیں حکمت اور عقل کی بات. دا ورلڈ آف نالج اینڈ وزڈم سنیں، اہل علم کی بات سنیں، اہل حکمت کی بات سنیں. علم والوں اور حکمت والوں کی بات سنیں گے تو آپ کے علم اور حکمت میں اضافہ ہوگا. ہر وقت جاہلوں کی بات سنیں گے، آپ کے اندر طبیعت میں جہالت کا اضافہ ہوگا. جو سنیں گے وہی اندر جائے گا، اسی سے آپ کی سوچ بنے گی، بھلے اس پہ کئی سال لگ جائیں. یہ سوسائٹیز جو بالکل ڈفر ہو جاتی ہیں اور گمراہ ہو جاتی ہیں اور بالکل مردہ ہو جاتی ہیں، وہ برائی سن 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 کر چونکہ سٹاپ نہیں کرتی، الٹیمیٹلی وہ ان کا من بدل جاتا ہے. برائی دیکھ 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 کر وہ وہی بن جاتا ہے. انسان وہی بن جاتا ہے جو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. That's it. آپ اگر پاکستان آنا جانا ہوتا ہے، آپ بچے بچیوں کو آج جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ جو اردو بھی بولتے ہیں وہ انڈین سٹائل میں بولتے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ چونکہ ہر وقت انڈین ٹی وی دیکھتے ہیں، انڈین فلمیں، انڈین گانے، انڈین ڈراماز دیکھتے ہیں، تو جو لہجہ انڈیا کی فلموں اور ڈراموں میں ہے وہ پاکستان کی نسلوں نے اڈاپٹ کر لیا. کیسے؟ سن 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 سن. بچیاں دوسرے کو کہیں گی یار تو اتنا نہ کر. کبھی سوچا سمجھا تھا ہمارے اس زمانے میں کہ کوئی یعنی مرد کو یار کہتا تو بد اخلاقی کا جملہ تھا، اس میں عزت شرافت اور وقار نہیں تھا. اب بچیاں اس انداز کے ساتھ بات کرتی ہیں. یہ کہاں سے لیا ہے؟ اب جب الفاظ ایسے لیں گے، الفاظ کا ایک معنی ہے، وہ معنی آپ کے ذہن کو متاثر کرے گا، دل کو متاثر کرے گا، شرم اور حیا میں کمی لائے گا. پہلے آپ کے بغیر بات نہیں ہوتی تھی، پھر تم سے ہونے لگی، اب تو بات کرتا ہے. میں یہاں ایک لطیفہ سنا دوں. میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں جب جوائن کیا، پنجاب یونیورسٹی میں ایز لیکچرر، میں اپنی کلاس پڑھا کے آیا اسٹاف روم میں، تو 2 پروفیسر تھے میرے سینئر کولیگ، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو میں کچھ دیر کھڑا رہا اور سمجھتا رہا بھائی لڑ کس بات پہ رہے ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے پوچھا کہ مجھے یہ تو سمجھائیں کہ لڑائی کس بات پہ آپ کی. تو ایک صاحب لاہور سے تھے، ایک پروفیسر بیسیکلی انڈیا سے مائیگرنٹ تھے. اب وہ انڈین طرز میں بات کرتے تھے، لاہور والے اندرون لاہور کے بالکل ماجے گامے سٹائل میں بات کرتے تھے. وہ لاہور والے ہمارے کولیگ نے کہا کہ میں اس پہ لڑائی کر رہا ہوں کہ یہ جب بھی مجھے بلاتا ہے، مجھے کہتا ہے تو میری بات سن، تو ادھر آ، اور اپنے آپ کو کہتا ہے ہم بلا رہے ہیں، ہم تجھے کہتے ہیں. اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، مجھے تو کہتا ہے. اس بات پہ لڑائی ہو رہی تھی. جب وہ اس نے یہ شکوہ کیا تو انہوں نے جواب میں پھر کہا ہم نے ایسا کوئی برا کہا ہی نہیں، تو ایسے ہی الزام لگا رہا ہے ہم پر. وہ کہ ہم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی برائی، تو ایسا ہی برا کہے جا رہا. وہ کہتا دیکھیں یہی ہمارا رولا ہے. پھر میں نے ان کو بٹھا دیا، وہ لاہور والے آدمی کو سمجھایا بابا وہ ان کا طرز تکلم ہے، طرز کلام ہے، وہ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. وہ جو ہم کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں تکبر کا، ایروگینس کا، وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے.
وہ ان کا انداز کلام ہے. اور آپ کو تو کہتے ہیں، جہاں سے وہ آئے ہیں ان کا ایک انداز ہے. کئی لوگ نہیں کہتے، کئی آپ کہتے ہیں. پہلے ہر کوئی آپ کہتا تھا. اب انڈین فلموں اور گانوں کے بعد تم بھی گیا، اور تم کے بعد تو پر آ گئے. اور جب تو پر آئیں گے تو میں ہوگی پھر اس کے بعد. یعنی کلچر چینج ہوتا ہے. جس طرح زبان کا کلچر چینج ہوتا ہے، اس طرح من کا کلچر بھی چینج ہوتا ہے. عادات کا کلچر، ہیبٹس کا کلچر، ورڈز کا کلچر، ایکشنز کا کلچر، بیہیویئر کا کلچر، ایوری تھنگ از چینج تھرو یور سیئنگ اینڈ ہیئرنگ. یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کے اندر کیسی صحبت ہے. اگر کسی کے چند جملے سن لیں تو اس کے اندر کی پوری خبر مجھے تو ہو جاتی ہے. 2 جملے سن کر میں اس کے اندر کی خبر لے لیتا ہوں. 2 سے مراد ریئلی 2 نہیں، یعنی چند ایک جملے سن کر مجھے اس کے اندر کی خبر پہنچ جاتی. مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی کی تقریر بندہ سن لے تو اس کے علم کا پورا مرتبہ معلوم ہو جاتا ہے، اگر آدمی کا تعلق اس شعبے سے ہے. آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ شعر سن لے تو پتہ چل جاتا ہے یہ میر تقی میر کا ہے، یا میر درد کا، یا غالب کا. آپ جس شعبے میں ملکہ رکھتے ہیں، آپ وہ کلام سن کے پہنچ جاتے ہیں کہ کہاں کی بات. اس طرح آپ جب چند جملے سنتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو کلچر چینج ہو گیا ہے. اور جب کلچر چینج ہوا تو اس کا مطلب اندر کی صحبت بدل گئی. اور صحبت بدل گئی تو وے آف تھنکنگ چینج ہو گیا، سوچ کے انداز چینج ہو گئے. اچھائی نہ رہی اور برائی نہ رہی.